الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے ڈر جاؤ، اگر تم باز نہ آئے تو کسی فتنہ سے دوچار ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب تمہیں دبوچ لے گا۔ میرے بہت ہی زیادہ قابل احترام سامعین کرام، اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہی ہمارے لیے اس وجہ سے ہے کہ ہم آپ کی ہر بات کی اطاعت کریں اور ہر آپ کی نافرمانی سے احتیاط کریں۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے۔ آپ نبوت سے پہلے بھی معصوم تھے، تو وحی کے بعد تو وحی مکمل طور پر آپ کی حفاظت کرتی رہی، تحفظ کرتی رہی اور آپ کی معصومیت جو ہے اس کا خیال رکھتی رہی ہے۔ پھر اس قدر اہم بات ہے، اللہ کو اپنے پیغمبر پر اتنا اعتماد ہے، ہر معاملے میں، ہر حال میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لو گے میں خود ہی راضی ہو جاؤں گا، مجھے تم پر ویسے ہی اعتماد ہو جائے گا، کیونکہ میرا ذریعہ، میرے اعتماد کی بنیاد جو ہے وہ میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ حتیٰ کہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ توحید کا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے اپنی وحدانیت۔ کائنات کا رب وہ وحدانیت بھی قبول نہیں کرتا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہو، حالانکہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اس لیے اس نے توحید کا بھی اعلان کروایا ہے تو آپ کی زبان اقدس سے کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ میرے ناقص خیال کے مطابق احد اور صمد یہ دو ایسی صفات ہیں شاید قرآن پاک کی بھی کسی اور صورت میں نہیں آتی، یہ صرف سورۃ اخلاص میں ہی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت عطا کی ہے کہ اس میں اللہ کی یکتائی اور اللہ کی صمدیت، بے نیازی یہ بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ قرآن پاک میں ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے قرآن پاک کے تیسرے حصے کا اجر ملتا ہے،
3 دفعہ پڑھتا ہے تو اتنا اجر ملتا ہے گویا اس نے سارا قرآن پڑھا، ان 2 صفتوں کی بنا۔ تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اعلان کروا رہا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس نے کسی سے جنم نہیں لیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، کائنات میں کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے یکتائی بھی وہی قبول کی ہے جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حاصل کی جائے۔ اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بہت اہم اور بنیادی ہے۔ پہلے پیغمبروں کا بھی یہ اصول رہا، شاید ایک دفعہ میں نے یہاں پہلے بھی بات کی تھی کہ جسے اللہ پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے، جب قومیں اس کی مخالفت کرتی ہیں، اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتی ہیں اور زبان درازی کرتے ہیں، ان کے خلاف جو مکاریاں ہیں، سازشیں ہیں وہ بنتے ہیں، تو اس ایک پیغمبر کی خاطر کائنات کا رب ساری بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے دوست ہیں یہ، اللہ کے ایسے پیارے ہیں کہ ایک بندے کی حفاظت کی خاطر کہ میں نے پیغمبر بنا کر بھیجا، بستیوں کی بستیاں ہزاروں لوگ تباہ کر دیتے ہیں۔ قوم سمود بڑی طاقتور، بڑی کثرت میں تھی، حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم، صرف پیغمبر صالح علیہ السلام کی حمایت میں وہ جب منکر ہوئے، پیغمبر کی توہین کی، اللہ نے ان کے کلیجے پھاڑ کر رکھ دیے، زلزلہ برپا کیا، تباہ و برباد کر دی۔ قوم عاد، انہیں گمان تھا کہ ہم جیسا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا نہیں، تم سے پہلے اس سے بھی طاقتور پیدا ہوئے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس کے باوجود قرآن کہتا ہے اس وقت ان جیسے دنیا میں موجود نہیں تھے، اتنی طاقتور قوم تھی قوم عاد۔ حضرت ہود علیہ السلام کے تحفظ کی خاطر قوم نے بغاوت کی، پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرایا، مخالفت کی، تو اللہ نے ساری کی ساری بستی ان پر سخت ترین ہوا جو ہے بھیج کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ کہتے ہیں مفسرین کہ وہ ہوا جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں انہیں لیتی تھی، لپیٹ میں لے کر دیواروں کے ساتھ مارتی تھی، گردنیں ٹوٹ گئیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب وہ گرے مرے پڑے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ درختوں کے تنے جو ہیں وہ ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ وہ پیغمبر ہیں، ان کے بھی سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے۔ آپ کی موجودگی میں اگر پیغمبر آ بھی جاتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے، اتنا اعلیٰ مقام۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے آخر زمانہ میں، لیکن یہاں تک احتیاط کریں گے کہ اس امت کے امام کوئی پیچھے اقتداء میں نماز پڑھ لیں گے، خود امام بن کر جماعت نہیں کروائیں گے، کہیں گے یہ تم امام ہو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کی تجدید کے لیے آیا ہوں، اپنی نبوت کا سکہ چلانے کے لیے نہیں آیا۔ یعنی اتنی بڑی کہ اللہ ہمارے پیغمبر نے جو وراثت چھوڑی ہے، دین چھوڑا ہے، اس کی دوبارہ تجدید کے لیے اللہ پیغمبر کو بھیجیں گے، پھر امن و سکون ہوگا، اس وقت ہر قسم کی برکتیں ہوں گی، وہ جنت کا نظارہ ہوگا 7 برس تک، اتنا امن و امان برپا ہوگا، پھر ہر غلط بات کو ختم کر دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی، ہر پیغمبر کے لیے اللہ اتنی غیرت میں آ کر قوموں کی قومیں تباہ کر دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے سردار ہیں۔ یہ میری اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے معیار ہی آپ کو مقرر کیا،
اس لیے جب آدمی آپ کی بات کو مانتا ہے بہت درجات بلند پاتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے بھی تو اس دنیا میں رہتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا بلال کون ہے، صہیب کون ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کون ہے، عمر بن خطاب کون ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، بلکہ وہاں بھی عرب کے یا ارد گرد کے چند علاقوں میں پتہ تھا کہ یہ لوگ ہیں، وہ بھی بڑی شہرت تھی ان کی، تب اتنے مشہور تھے، وگرنہ اور کسی کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ لیکن آج ہر زبان پر ان کا نام ہے، ہر دل میں یہ عقیدت کا مرکز بن کر بیٹھے ہیں، ہر دماغ میں اترے ہوئے ہیں، ان کی بات، ان کی زندگی، جو وہ لمحات گزار کر دنیا میں گئے ہیں، آج اسے بیان کرے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تازگی فرحت بخشتا ہے۔ یہ کس چیز نے انقلاب برپا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ اب وہی ابو لہب ہے۔ ایک بات اور ثابت ہوئی، ایک آپ کی مخالفت کرے اور مخالفت میں تعاون کرنے والا، اسے بھی ایک جیسا ہی عذاب ہوتا۔ اب دیکھیے وہاں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ انہیں شہید کر دیا گیا، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، یاسر کی اہلیہ حضرت عمار کی امی، ابو جہل نہایت ہی جسم کے نازک حصے پر برچھا مار کر انہیں شہید کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں غالباً خواتین میں سب سے پہلی شہیدہ ہی وہ تھی۔ اب آج تک تاریخ نے انہیں محفوظ کر لیا کہ اسلام کی خاطر اپنے جسم کے خون کو زمین ریز کرنے والی سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کا مقام، غلام تھے، مقام دیکھو کیا ہے کہ ہمارے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں، زبان عقیدت سے ان کے ذکر کرتی ہے اور آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ اتنے عظیم لوگ، کیونکہ وہ بیوی نے تعاون کیا، خامد نے بیوی سے نیکی پر جان دی، آج تک وہ بہترین جنت کا حصہ بن چکے۔ ادھر چچا ابو لہب ہے، شکل بھی بڑی خوبصورت ہے، جمال بھی ہے، اور یہ بہت بڑے خاندان ہاشمی تھا، قریشی ہے، مالدار بھی تھا، بیٹے بھی تھے، طاقت تھی، سرداری تھی، یعنی دنیا کے لحاظ سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے کمال میں درج نہ ہو۔ لیکن یہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بنتا ہے، بیوی ساتھ معاون تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہے، واضح کستی، کوئی بہودہ بکتی رہتی تھی۔ اب جہاں صدا خامد کے لیے آئی ہے، وہ تعاون کرنے والی بیوی کے لیے بھی وہاں آئی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ابو لہب پہ تو ہلاکت ہے ہی ہے، وہ اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں کو جہنم میں گلے میں کھجور سے بٹی ہوئی رسی، بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، کھجور سے بٹی ہوئی رسی ان کے گلے میں ڈال کر جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ جہاں ابو لہب مار کھا رہا ہے، وہاں تعاون کرنے والی نبی پاک کی نافرمانی پہ اس کی بیوی بھی وہی سزا اٹھا رہی ہے۔ اس لیے یہ بھی غور کرنا چاہیے، بیوی، بچے، دوست، احباب، معاشرہ ایک دوسرے کے لیے نبی پاک کی مخالفت پر آمادہ نہ کرے، وگرنہ ایک جیسا ہی عذاب ہو جائے گا، بلکہ اس سے روکا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ہاں اطاعت کے لیے سب کوشش کرے، محنت کرے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ یہ گفتگو میں اس لیے آپ کے ذہن نشین کر رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں جو میں آپ کو نئی سنا رہا ہوں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے اپنا بات کرنے کا، وہ اللہ کی توفیق سے مقصد صرف یہ ہے کہ نبی پاک کی اتنی حیثیت ہے، اور جب نافرمانی ہو تو پھر عذابات آتے ہیں۔
آج دیکھیے، میں نے جمعہ میں بھی کہا ہے نوجوانوں سے، اور نوجوانوں اس ماہ میں کچھ کام ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ پتنگے اڑاتے ہیں، دوسرا ویلنٹائن وہ جو دوڑیں لگاتی ہیں مرد عورتیں، اور پھر مذہب کے نام پر 22 رجب کو کنڈے چلائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، باقاعدہ اس مذہب کے ایک سربراہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے اقرار کیا ہے کہ ہم 22 رجب کو کنڈوں کی عادت اس لیے ڈال رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دن فوت ہوئے تھے، اس کے بعد وفات کی خوشی میں کر رہے ہیں۔ یہ مجھے بڑا یاد ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اطاعت کرنے سے کس طرح میری نجات ہوگی، اس کی مجھے فکر ہے۔ یہ انگریزوں کی رسم، ہندوؤں کی رسم، گڑیاں اڑا کر کسی کے گلے میں پھندا ڈال کر کسی کو کچھ نقصان، کوئی کچھ اور کچھ بھی نہ ہو، بہت ہی برائیاں ہیں اس میں، فضول خرچی تو سب سے زیادہ، عیاشی، بدماشی، ہر قسم کی چیزیں یہاں، کوئی شرابیں پی کے لگا ہوا ہے، کوئی کچھ۔ اب یہ ادھر بڑی توجہ ہے۔ اچھا، تیسرا یہ ہے کہ یہ اس میں جب آگے نیکی کا نام آئے گا، جی رجب نبی پاک کو معراج ہوا تھا، معراج کے نام پر مجوسیوں کی رسمیں ادا کرنا شروع کر دیں گے، وہ پٹاخے، یہ وہ شرلیاں، یہ سارا، یعنی کوئی مسلمان ہے، یہ تو ہے عمل عقیدہ غیر مسلموں والا اپنا کر۔ کس قدر میں نے سوال کیا تھا، اور میرے نوجوان کس نام پہ تو خوشیاں منا رہا ہے؟ کیا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنا تھا؟ یہ بنیاد تو نے یہاں مضبوط کر لی ہے، تیری عدالت کتاب و سنت کے فیصلے شروع کر دیے ہیں کہ تو خوشی کر۔ غیر اسلامی خوشی تو پھر بھی جائز نہیں، اور چلو کچھ جواز تو ہونا، وہ تو بعد میں سنبھال لیں گے، سمجھا دیں گے کہ یہ خوشی جائز ہے، یہ خوشی جائز نہیں، وہ موقع ہو۔ کیا وہ کام کر لیا ہے؟ کشمیر روزانہ نوجوانوں کے سینے، دو چار نوجوانوں کے سینے چھلنی کیے جاتے ہیں، وہ تلاشی کے نام پر۔ کیا وہ کشمیر آزاد کروا رہی ہے تم نے کہ خوش ہو رہے، عیاشیاں منا رہے ہو؟ وہ بیت المقدس وہاں نماز پڑھنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور وہ آج پھر پکار رہا ہے، اٹھے کوئی عمر بن عاص، فاروق اعظم اٹھے، صلاح الدین ایوبی اٹھے اور مجھے آزاد کروا کے یہاں مجھے آباد کرے، عبادت کے لیے مجھے یہاں آباد کر دے۔ لیکن ہم اپنی موج میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا وہ کروا لیا ہے؟ وہاں ستم بند کروا دیا ہے؟ تب تو کوئی خوشی کا موقع ہو۔ اس لیے کس نام پہ ایسا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں مسرت خوشیاں ہوں گی، رب اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ رب راضی تب ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اس لیے آؤ پھر عمل تو دیکھیں، کوئی تاجر لے لیں، ہر قسم کی ملاوٹ کرے گا۔ کیا حلال چیزوں کے اندر حرام نہیں کھلایا جا رہا؟ گوشت میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اس طرح یہ جو چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں، کیسی ملاوٹیں ہو رہی ہیں۔ حکمران کس قسم مال و دولت، پورے ملک جو ہے وہ ان کا مرہون منت ہو چکا ہے، اپنے باپ کی جگیر سمجھ کر عیاشیاں کر رہے۔ غریب غربا آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، خواتین کو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، یہ کیا قانون ہے؟ اتنے غریب لوگ اور یہ صاحب حیثیت لوگ، سلطنت کے جن کے ہاتھوں میں باغ ڈور ہے، وہ عیاشی میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں کس طرح اللہ کی طرف، نبی پاک کی طرف لوٹنے دیں؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں، خود اپنے لیے تو دعائیں کرتے ہی تھے، سب سے زیادہ کسی دعا کو اٹھا کر دیکھیں، اکثر دعائیں آپ کو امت کے لیے ملیں گی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہم نے اپنایا ہوا؟ یہی وجہ ہے میں اور آپ اپنی جان کے اتنے
خیر خواہ نہیں ہو سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ تھے۔ اس لیے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری، سب سے زیادہ جو بھی آپ کی کوئی نافرمانی کرے گا اتنا ہی تباہ و برباد ہوگا۔ آج دیکھ لیں ہر شعبہ، ہر معاملہ، ہر شکل، ہر جگہ، یعنی میں تو اختصار کے پیش نظر ہر شعبے کا نام نہیں لے رہا، محکمہ تعلیم لے لیں، زراعت لے لیں، تجارت لے لیں، سود، حرام خوری، رشوت، حلال حرام کی تمیز اڑتی جا رہی ہے، میں اختصار سے اشارے کر رہا ہوں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر معاملے میں نافرمان، عقیدہ بگڑتا جا رہا ہے۔ یہ جہاں چاہے خدا بنا کر وہاں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آئیں گے یہ سب خرابیاں ختم ہوگی، اللہ ہم پہ راضی ہو جائیں گے، اور اگر نہیں آئیں گے پھر عذاب آئے گا۔ اب دیکھیے ترکی میں اور آپ جو بھی وہ 4 پیسے رکھتے ہیں وہ ترکی سے معمار بلاتے ہیں، وہ کیسی عمارتیں بنی ہوگی، دنیا کے تسلیم شدہ بہترین ماہرین عمارتوں کے عمارتیں اس طرح گر رہی ہے جس طرح وہ کاغذ کی بنی ہوئی تھی، جس طرح وہ کاغذ کی بنی ہوئی تھی اس طرح گر رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا نہ میری اور آپ کی تدبیر، نہ تقدیر، نہ طاقت، نہ قوت، کوئی چیز نہیں، اصل طاقت میرے اللہ کے ہاتھ میں، اس کے حکم سے ہی کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے، اس کا حکم ہو جائے تو گر جائے گی۔ اس لیے یہ اللہ پاک کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ نوجوانوں، دوستو، آئیے آج سب سے بڑی اللہ کی میرے اور آپ کے لیے نعمت یہ ہے کہ اللہ راضی بہت جلد ہوتا ہے۔ دیکھیے کیا کچھ ہم کرتے ہیں، اور کبھی گناہوں کی لذتوں میں بہت کچھ ہم محسوس کر رہے ہیں، کبھی یہ لذت بھی دیکھیں گناہ کر کر کے اکتا جائیں۔ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ سحری کے وقت، کبھی رات کے کسی لمحے میں، دکان پر، کسی بھی تجارت گاہ پر، منڈی میں، جہاں بھی کام کرتے ہو، دفتر میں، صرف اپنے گناہوں پہ ذرا ندامت کر کے دیکھو اور یہ کہو کائنات کے رب بڑی بغاوت کی ہے۔ اگر میں شمار کروں نہ میرا ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھنے کے قابل ہے، نہ میری زبان اس قابل ہے، نہ میری آنکھ اڑ سکتی ہے، کائنات کے رب میں شرمندہ ہوں، لیکن آج میں پختہ عہد کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ وہ صرف معاف نہیں کرتا، تیری 30-40 برس کی جو برائیاں ہیں انہیں بھی نیکی میں بدل دے، اور پھر اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اس لیے آج نبی پاک کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئیں، انشاءاللہ جان بھی محفوظ رہے گی۔ جب ایمان محفوظ ہے جان بھی محفوظ رہے گی، شان بھی محفوظ رہے گی، یہ عمارتیں بھی محفوظ رہیں گی۔ اگر ہم نبی کریم کی نافرمانی پر ہی رہے تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ اس لیے اصل حفاظت ہے نبی پاک کی اطاعت میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان عذابات سے محفوظ فرمائے، اور جو آ چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اور جو وہاں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے۔ ہمارے ان بھائیوں کی ہر پریشانی، ترکی کی سب مسلمانوں کی اللہ ہر پریشانی دور فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ان عذابات سے محفوظ کرے۔ طریقہ یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں عذاب سے بچائے گی، آپ کی نافرمانی یہ ہم عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ چھوٹی سی ایک مثال، یہ تو ہم تو بڑی کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ تک۔ ایک نبی پاک کھانا کھا رہے تھے، اس آدمی کو ادب نہیں تھا یا ابھی دل میں کچھ معاملہ تھا، آپ نے فرمایا میرے ساتھ کھانا کھا لو، وہ کھانے بیٹھ گیا ہے۔ آپ ایک آدمی کو کھانے کے لیے دعوت دے رہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا اور قصداً تکبر سے، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہنے لگا میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ فرمایا اچھا پھر اگر تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو اسی طرح ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے لقمہ اسی وقت، لقمہ اٹھا کر اپنے منہ تک نہیں لا سکتا تھا، وہیں بیکار ہو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دردناک عذاب آ جائے گا،
یا کسی فتنہ سے دوچار ہو جاؤ گے اللہ کے نبی کی نافرمانی سے۔ اس لیے آئیے اللہ کے نبی کی نافرمانی اور بغاوت سے بعد آ کر احادیث اور آپ کے فرمان، آپ کی اطاعت کی طرف لوٹیں۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے وہ ساری سیاہیوں کو صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے معیار اللہ نے بھیجا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ مجھے اور آپ کو آپ کی اطاعت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے عذابات سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما۔ اللہ جو فوت ہو گئے ہیں انہیں جنت میں جگہ عطا فرما، جو زخمی ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ اللہ آئندہ انہیں عافیت نصیب فرما۔ ہمارے اس بھائی ملک کو اللہ ہر قسم کی پریشانی سے نکال دے۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک کو، یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہیں، انہیں معاف کر دے۔ اللہ معافی مانگنے آئے ہیں، معاف کر دے۔ اے میرے پیارے رب، اے کریم رب، ہم بے بس ہیں، اسی لیے ہاتھ اٹھا کر بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اے طاقتور رب تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ آج انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اللہ ان کی جولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، بیماروں کو شفا دے دے، فوت شدگان کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ کریم اے میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صحت مند اولاد عطا فرما۔ جو اولاد نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے ان بندوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اے میرے پیارے اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انہیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ معاف کر دے، اے میرے اللہ معاف کر دے۔ اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، ملک میں امن سکون نصیب فرما، برکت والا رزق عطا فرما۔ اللہ ہماری پریشانیاں دور کر، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر۔ اللہ کریم ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔